شب برات ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوحی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کے معنی نجات کے ہیں اور شب بارات کا مکمل معنی گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گری آوازاری کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجودہ گناہوں سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایات نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارک فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور، شقاوت و سعادت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدیل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل یعنی موت شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے شیب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا، پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے ویسے ہی رکھتا ہے۔
कुरान पाक में है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितुज व इंद उम्मुल किताब। तर्जुमा, अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सब्त फरमा देता है और उसके पास असल किताब लोहे महफूज है। शब बारात हमारे अहवाल को बदल देती है। अगर इंसान ऐसन तौर पर इसके लवाजमात पूरे करे तो ये रात गुनाहों के ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इस रात अपने रब के हुजूर नदामत अश्क के आंसू बहाए और नाला व फरियाद करे, अपने सगायर व कबायर गुनाहों के लिए माफ़ी का ख्वास्तगार बने, तो इस वक्त बदहाली खुशहाली और तंगी आसानी में बदल जाती है। बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया, अभी मुकम्मल तौर पर तौबा ना की, मगर नियत व इरादे के सबब तकदीर बदल दी गई और उसे जन्नत में पहुंचा दिया गया। अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल उम्मत का एक गुनहगार शख्स और सरकश शख्स तौबा करे तो क्या उसकी तकदीर नहीं बदल सकती? सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।